بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ڈاکٹر خان، کیریئر کونسلر، گائیڈ، لائف کوچ، ماسٹر ٹرینر، اکیڈمک ایڈمنسٹریشن۔ اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ اکثر لوگوں نے مجھ سے پوچھا تھا کہ کیا آپ چونکہ سارے فارمولوں کے بادشاہ ہیں تو کیا حج کے متعلق بھی آپ نے کوئی فارمولہ بنایا ہے یا اس کا کوئی فارمولہ ہے؟ اس کا جواب ہے ہاں۔ تو آج میں اس فارمولے کا ذکر کروں گا، چونکہ حج کے متعلق بہت کچھ لکھا گیا ہے، بہت کچھ پڑھا گیا ہے اور بہت کچھ ٹریننگوں میں بتایا گیا ہے، لیکن یہ فارمولہ بڑا سادہ ہے جس میں حج کا اوور ویو آپ کے ذہن میں آ جاتا ہے۔ اور یہ حج کا فارمولہ جو ہے، یہ سلائیڈ آپ کے سامنے ہے، اس کو میں کہتا ہوں فارمولہ 549/24۔ 24 کا مطلب 2024 ہے، 2024 ہے، اور 549 جو ہے ذکر ہے اس میں 5 جو ہے وہ ہے 5 دنوں کا ذکر ہے جو حج میں ہمارے سامنے آتے ہیں۔ یہ سلائیڈ آپ کے سامنے آ رہی ہے۔ وہ 5 دن کون کون سے ہیں؟ وہ 8 ذو الحج ہے جس میں آپ نے ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر کی نماز پڑھنی ہوتی ہے۔ اس کے بعد 9 جو ہے وہ میدان عرفات میں ہے، یہ 8 والا مینا کا ہے۔ اس کے بعد وہاں آپ نے ظہر اور عصر جو ہے اکٹھی ملا کر پڑھنی ہے۔ رات کو مزدلفہ میں آ جانا ہے جہاں مغرب عشاء اکٹھی پڑھنی ہے۔ اس کے بعد 10 کو آپ نے مینا میں آنا ہے، قربانی کرنی ہے، حلق کروانا ہے، شیطان کو کنکریاں مارنی ہے، طواف اور صحیح کرنا ہے، اور 11 اور 12 جو ہے اس کو آپ نے چنے شیطانوں کو کنکریاں مارنی ہیں، 7 جو ہے یعنی 21 کنکریاں، بڑے شیطان کو، درمیانے شیطان کو اور چھوٹے شیطان کو۔ اور باقی اگر یہ 10 والی رسمیں جو ہیں ان میں سے کوئی اگر چیز رہ گئی ہے تو وہ بھی 11 اور 12 کر سکتے ہیں۔ 12 کو آپ نے واپس آنا ہوتا ہے۔ تو یہ سلائیڈ آپ کے سامنے جو آ رہی ہے یہ 5 دنوں کی جو ہے وہ تفصیل ہے جو فارمولے میں 5 کا حصہ ہے، اور ان دونوں کے پھر یہ ساری تفصیل اس میں لکھی ہوئی ہے۔ اس میں دونوں کے نام بھی رکھے گئے ہیں۔ پہلا جو 12 دن ہے جو ہم صبح مینا کی طرف روانہ ہوتے ہیں اور وہاں رات قیام کرتے ہیں، اس دن کو ہم کہتے ہیں ڈے آف ریفلیکشن۔ اس کے بعد صبح میدان عرفات میں جب جاتے ہیں اور شام تک وہاں ہم قیام کرتے ہیں، وہ دوسرا دن ہے، اس کو ہم کہتے ہیں ڈے آف فارگیونیس، اس وجہ سے کہ وہاں حضرت آدم اور اماں حوا جو ہے ان کا ملاپ ہوا تھا، ان کی معافی جو ہے وہ قبول ہوئی تھی۔ اس کے بعد آگے تیسرا دن جو ہے جو مینا میں واپس آ جاتے ہیں تو اس کا جو نام ہے اس کو ہم ڈے آف سیکریفائس پہ کہتے ہیں، اور اس کے بعد 11 اور 12 جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں ڈے آف ڈرائنگ اے میٹ، یعنی گوشت کو محفوظ کرنا آئندہ کھانے کے لیے۔ تو اس کے یہ 5 دن جو ہیں ان کی تفصیل آپ کے سامنے آ رہی ہے۔ تو یہ 5 کا جو حصہ تھا فارمولے میں وہ ان 5 دنوں کی طرف اشارہ ہے۔ اس کے بعد 4 کا جو حصہ ہے وہ 4 مقامات پہ آپ نے جانا ہے، اس کی طرف اشارہ ہے۔ وہ مقامات کون کون سے ہیں؟ مینا کا مقام ہے، میدان عرفات ہے، مزدلفہ کا میدان ہے اور مقام مکرمہ ہے۔ اس کے بعد جو سب سے اہم فگر ہے فارمولے میں وہ ہے 9، اور 9 جو ہے یہ وہ ہمارے کام ہیں جو آپ نے حج کے دوران کرنے ہیں، ان 5 دنوں کے دوران۔ وہ کون کون سے کام ہیں؟ اس میں 3 فرائض ہیں آپ کے جو اس میں شامل ہیں۔ وہ 3 فرائض جو ہیں یہ سلائیڈ آپ کے سامنے ہے، پلر آف حج۔ وہ 3 فرائض کون کون سے ہیں؟ اس میں احرام باندھنا ہے، حج کی نیت کرنا ہے، وقوف عرفات ہے اور طواف زیارت ہے۔ اس کے بعد یہ سلائیڈ آپ کے سامنے آ رہی ہے، یہ 6 واجبات ہیں۔ وہ کون کون سے ہیں؟ وقوف مزدلفہ ہے، شیطانوں کو کنکریاں مارنا ہے، قربانی کرنا ہے، حلق کروانا ہے، طواف صحیح ہے اور طواف وداع ہے۔ تو یہ 549 والا جو ہے وہ فارمولہ مکمل ہو گیا ہے۔ یہ وہ مقامات جو ہیں ان کی آگے ڈائیگرام ہے، جہاں جہاں آپ گئے ہیں ان کی لوکیشن بتائی گئی ہے، اور یہ اس سے اچھی لوکیشن ہے ان مقامات کی۔ اس فارمولے کو بنانے کی جو میرا اصل وجہ تھی، اس 549 کو اگر آپ غور کریں تو 5 × 4 = 9 اور 9 × 9 = 18، 18 کو دوبارہ جمع کریں 9 بن جاتا ہے۔ تو اس کی سمیٹری ایک اور فارمولہ ہے جس وجہ سے اس فارمولے کو میں نے بنایا اور اتنی اہمیت دی ہے۔ آپ کو نکولا ٹیسلا جو ہے جس کا بہت بڑا سائنٹسٹ ہے، اس نے ایک فارمولہ ہمیں دیا ہوا ہے جس کو ہم کہتے ہیں 369، اور اس کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ فارمولہ جو ہے یہ کائنات کا کوڈ ہے، خفیہ کوڈ ہے، کہ
اس سے کائنات کا ہر راز جو ہے وہ کھولا جا سکتا ہے۔ تو اس میں بھی اگر آپ دیکھیں 3 + 6 9، آگے 9 9 + 9 = 18، 18 کو دوبارہ آپ جمع کریں 1 + 8 = 9۔ تو یہ فارمولہ جو ہے وہ چونکہ کائنات کا کوڈ ہے، سیمیٹری ہے، اسی لیے اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر وہ کوڈ آف یونیورس ہے تو یہ کوڈ آف حج ہے۔ اس کے بعد دوسری چیز جو سب سے بڑی اہم ہے، چونکہ میں سائنس کا پروفیسر ہوں، تو وہ اگر آپ 9 سے پہلے جتنے بھی ہندسے ہیں 1 سے لے کر 8 تک، ان کو آپ جمع کر لیں تو ان کا مجموعہ بنتا ہے 36، اور 36 کو آپ جمع کریں تو وہ بھی 3 + 6 = 9 ہو جاتا ہے، اور 9 میں سے 9 جو ہے تو آپ سبٹریکٹ کر دیں تو وہ 0 آتا ہے۔ اس پہ میری الگ ویڈیو ہے ایوری تھنگ فرام نتھنگ، کہ جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہے وہیں سب کچھ ہوتا ہے، کہ روایہ وہ تھا کہ شعر اس میں بہت سارے ہیں، بہت ساری وضاحتیں ہیں، لیکن یہاں جس ریفرنس میں بات کر لگا وہ یہ ہے کہ حج کے دوران آپ نے یہ ثابت کرنا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے، اس کو پنجابی کا شاعری کا فلسفہ ہے، میں نہیں سب توں، کہ اللہ تعالیٰ کے آگے آپ نے سرنڈر کرنا ہے کہ اے باری تعالیٰ میری کوئی اوقات نہیں ہے، یہ جو کچھ آپ نے مجھے حکم دیا تھا وہ میں کر کے جا رہا ہوں، اور تیری رحمت کے سوا جو ہے میری بخشش کا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ میں اس امید کے ساتھ کہ مجھے بخشش جو ہے جیسا کہ آپ نے وعدہ کیا کر دی جائے گی، تو اس لیے یہ 369 پہ میری الگ ویڈیوز بھی ہیں، پریزنٹیشن بھی ہیں، ویسے میں نے سیمیٹری قائم کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو یہ فارمولہ جو ہے 5 4 9/24 جو ہے، امید ہے آپ اس کو پسند کریں گے، ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے شیئر بھی کریں گے، اور ہو سکے تو ویڈیو کے علاوہ جو ہے تو آپ میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجیے گا۔ مجھے آپ کے کومنٹس اور آرا کا جو ہے انتظار رہے گا۔ اس کے علاوہ کوئی انفارمیشن آپ مجھے شیئر کرنا چاہیں تو کومنٹس میں شیئر کر دیجیے گا، میں آپ کا بڑا ممنون ہوں گا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ تھینک یو۔